السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں پہ ذرا آگے ہٹ کر: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اسی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ چند روز کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اپنی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ بہت قابل تعریف والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ضروریات کو رمضان سے پہلے پوری کر لیتے ہیں اور رمضان کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے فارغ کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رمضان سے پہلے تمام صحابہ کو جمع کیا اور یہ کہا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت ہی عظمت والا ہے، برکت والا ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرتوں والا ہے۔ پھر اس کی عظمتیں اور فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو رمضان سے پہلے اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لی جائے۔ جس طرح کوئی مہمان اپنے گھر آنے والا ہوتا ہے تو میزبان مکمل تیاری کر لیتا ہے، پھر اس کے آنے کے بعد صرف اس کا استقبال کرنا رہ جاتا ہے، پھر اس کو مکمل ادب و احترام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان یہ اللہ کا مہمان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے اور دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کا مقصد وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم تو ہیں نا آپ کی عبادت کرنے والے، نحنو
नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, कि हम आपकी तस्बीह बयान करने वाले हैं, आपकी तमहीद बयान करने वाले हैं, आपकी इबादत करने वाले हैं। क्यों आप ऐसे इंसानों को पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद मचाएंगे, वो लड़ाई झगड़े करेंगे? हम काफ़ी हैं आपके लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया था कुरान करीम में, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि इसकी हिकमत और इसमें क्या बारीकियां हैं वो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। इबादत तो फरिश्ते भी करते हैं, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे हुए रहते हैं, लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूरत के साथ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की ज़रूरियात के साथ लगाया हुआ है। फरिश्ते अगर गुनाह नहीं करते तो उसमें उसका कमाल नहीं है, क्योंकि फरिश्तों के अंदर गुनाह का मादा अल्लाह ने रखा ही नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो हुक्म दे दिया वही करना है, वो जर्रा बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीजें रखी हैं, गुनाह का मादा भी है और नेकी करने का मादा भी रखा है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात के रहते हुए, जरूरियात जिंदगी के रहते हुए अल्लाह की इबादत के लिए औकात को फारिग करना, यह कमाल है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में है, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, जुलेखा से जब आमना सामना हुआ था, जुलेखा ने गुनाह की दावत दी थी, तो कुरान करीम में है कि गुनाह की दावत, गुनाह का ख्याल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आया। तो गुनाह का ख्याल आना बड़ी बात नहीं है, गुनाह के ख्याल पे अमल न करना बड़ी बात है। वरना फिर इंसान ही नहीं रहता जिसके अंदर गुनाह का ख्याल ना आए, जिसके अंदर नफसानी ख्वाहिशात ना हो, फिर वो इंसान नहीं, वो तो फरिश्ता है। तो ये जो रमजान का महीना आ रहा है, इसका हम इस्तकबाल कैसे करें, इसका हम वेलकम कैसे करें? अकाबिर व असलाफ और सहाबा इकराम की जिंदगी को देख लीजिए, वो रमजान से पहले ही जितनी जरूरियात की चीजें हैं वो घर में लाकर रख देते थे, कि रमजान खालिस अल्लाह की इबादत का महीना है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि 11 महीने तुम खाओ पियो, अपने बीवी बच्चों के साथ रहो, बस 5 वक्त नमाज पढ़ो, लेकिन एक महीना जो मेरा आए तो उसमें तमाम ज़रूरियात को पीछे रखकर उस महीने को खालिस मेरी इबादत के लिए फारिग करो। तो इस तरह रमज़ान का इस्तकबाल होगा। उमूमन ऐसा होता है कि जब रमज़ान की अवाखिर तारीख होती है और जिस वक़्त लैलतुल क़द्र आने वाली रहती है और इबादत वाली शबें आती हैं, तो उन रातों में हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ये बड़ी महरूमी की बात है। एक एक लम्हा और एक एक औक़ात रमज़ान के कीमती हैं। तो रमज़ान की असल खुसूसियत है रोज़ा और तरावीह। रोज़ा और तरावीह रमज़ान की असल खुसूसियत है। रोज़ा कहते हैं रुकने को, सौम के माने है रुकना। जैसे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने, जब उनके लोग उनसे बात करने आए तो उन्होंने कहा कि इन्नी सौम लिर्रहमान, कि आज मैंने नई बात करने की रोज़ा रखी है, मैं किसी से बात नहीं करूंगी,
بات نہیں کرنے کو میں نے اپنی زبان کو روک لیا ہے بات کرنے سے. تو صوم کے معنی ہے رکنا لغوی معنی میں، اور اصطلاحی معنی ہے صوم کے یعنی روزے کے کھانے اور پینے اور جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے. کب سے لے کر طلوع فجر سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، ان 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے. کھانے اور پینے اور جمع کرنے سے، بیوی کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے سے، خلوت میں جانے سے. تو یہ تینوں چیزیں حلال ہیں. رمضان کے یہ تینوں چیزیں پورے سال حلال ہوتی ہیں. کھانا حلال، پینا حلال، بیوی سے جائز طریقے سے ملنا حلال. تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت متعین سے لے کر ایک وقت متعین تک کے لیے منع کر دیا کہ ان اوقات میں آپ یہ کام نہیں کرنا ہے. لیکن یہ حلال چیزیں، ان سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روک دیا تو بھلا جو چیزیں حرام ہوں ان چیزوں کو ہم روزے کی حالت میں کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا جھوٹ بولنا پورے سال حرام ہے. کھانا حلال تھا، اس کو ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا. اللہ نے حرام کر دیا کہ روزے کی حالت میں نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے. کس میں؟ وہ ایک متعین اوقات میں، اور انہی متعین اوقات میں اور پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ بولنے کو حرام قرار دیا. تو پھر وہ کس طرح ہم روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ہم کس طرح غیبت کرتے ہیں جبکہ یہ بھی حرام ہے؟ روزے کی حالت میں کیسے ہم دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں؟ یہ بھی حرام ہے. دوسروں کا دل دکھانا یہ بھی حرام ہے. تو جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کو روزے کی حالت میں ارتکاب کرنا، کیا اس سے روزہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. جتنے بھی مفتی ہیں آپ فتویٰ پوچھ لیجئے کہ کوئی جھوٹ بولا، ان 3 چیزوں کے علاوہ جتنے بھی حرام کام ہیں وہ کیا ہوا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ ہوا؟ تو بولیں گے ہاں ہو گیا. لیکن اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہونا تھا، جو اجر و ثواب ملنا تھا، وہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی نہیں عطا کریں گے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ سے نہیں بچتا، حرام مال یہ حرام کاروبار کرنے سے نہیں بچتا، غیبت کرنے سے نہیں بچتا، تو پھر اللہ کو اس کے روزے کی اور اس کے بھوکے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب روزے کے ایام ہوں تو ان میں چاہیے یہ تھا کہ ہم عبادت کے لیے اور قرآن کی تلاوت کریں، لیکن نوجوان نسلوں کو ہم دیکھتے ہیں اور خود اس میں بوڑھے لوگ بھی ملوث ہیں جو آج کل موبائل یوزرز ہیں، کہ وہ دیکھتے ہیں وہ یا تو گیم میں لگ جاتے ہیں یا پھر کوئی ایسا ایپ کھول لیتے ہیں جس سے وہ بے حیائی کے گانے وہاں آتے رہتے ہیں. اس سے روزے میں اثر پڑتا ہے. روزے کے جو اثرات مرتب ہونے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ روزے کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. کیونکہ روزے کا اہم مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، بری چیزوں سے رکنے والے بن جاؤ. یہ 1 مہینہ پریکٹیکل مہینہ ہے. اس 1 مہینے میں مکمل پریکٹس کرنا ہے تو پورے سال اس کے اثرات آپ پہ نظر آئیں گے. لیکن ان 1 مہینے میں ہم نہیں بچیں گے ایسے گناہوں سے، ایسے بے حیا گانوں سے اور ایسے ایپ اور کے یوز کرنے سے، تو پھر رمضان کے بعد بھی انہی کاموں میں ملوث نظر آئیں گے. مثلا یہ ایئر کنڈیشن ہے، اس کو استعمال کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں، تبھی اس کا فائدہ ہوگا مکمل طور سے. اگر کھڑکیاں کھلی ہوں گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ مسجد
یا یہ جگہ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر ہم کھانے سے اور پانی پینے سے اور بیوی کے پاس جانے سے رک گئے، لیکن جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، الزام تراشی سے، حرام کاروبار سے، سودی کاروبار سے ہم نہیں بچ رہے ہیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کا اللہ کو کوئی، ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے رہنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن اور ہر رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی ان میں تم نیکیوں میں آگے بڑھو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ تنافس کس بلا کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر محدثین نے اور فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے۔ تنافس کہتے ہیں نیکی میں آگے بڑھنے کو، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، کہ ہر کوئی اپنا ٹارگٹ بنا لے کہ رمضان میں مجھے اتنے قرآن ختم کرنا ہے، رمضان میں ہر روز ایک رکوع سمجھ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ رمضان جس طرح روزے سے منتسب ہے اسی طرح قرآن سے بھی منتسب ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ ایک دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سنتے اور سناتے تھے۔ پوری دنیا کی کتاب جو ہوتی ہے اس کو ہم کھول کر پڑھتے ہیں، اس کو دماغ لگا کر پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی سلیبس مل جائے بچوں کو تو اس کو کہتے ہیں کہ مائنڈ لگا کے پڑھو، لیکن ایک واحد اور مظلوم کتاب قرآن بن گئی ہے جس کو آنکھ بند کر کے ہم لوگ پڑھتے ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دیکھیے بغیر سمجھے پڑھنا نیکی ہے، لیکن سمجھ کر قرآن پڑھنا اس میں ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ جگہ جگہ پہ اللہ وہ راستے بتاتے ہیں کہ آپ کو کس موقع پر اور کس موقع پر کس طرح آپ کو چلنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت سے، کہ سمجھ کر پڑھنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ لیکن آنکھ بند کر کے سب سے پڑھی جانے والی کتاب مسلمانوں کے اندر یہی ایک کتاب ہے۔ ہزاروں کتاب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ ہر سال 11 کتابیں بچے ختم کرتے ہیں اس کو سمجھ کر، لیکن نہ ماں باپ کو اس کی فکر ہے، نہ ہمارے بچوں کو اس کی فکر ہے کہ جس کلام اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو کلام اللہ ہماری خبر میں شفاعت کا باعث بنے گا، جو کلام اللہ آخرت میں شفاعت کا باعث بنے گا، اس کلام اللہ کے ساتھ ہم یہ رویہ اختیار کیے ہوئے کہ پورا سال گزر جاتا ہے ہم قرآن پاک ایک مرتبہ بھی ختم نہیں کر پاتے۔ وقال الرسول یا ربی هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اس دن قیامت کے دن اپنی قوم کو لے کر، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور وہ کہیں گے یہ ہے میری قوم جنہوں نے قرآن کو، کتاب کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہزاروں کتابیں جو ان پر فرض نہیں تھی سمجھنا، فرینچ لینگویج سمجھنا ضروری نہیں تھا، انگلش لینگویج بقدر ضرورت اور روزی تلاش معاش کے لیے صرف ضروری تھا، لیکن اس کو سمجھے، اس کو پڑھے۔ لیکن جس کتاب کا ذریعہ اور توسط اور اس کا انتصاب دنیا میں بھی ہے اور اس کا فائدہ آخرت میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، اس کتاب کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کو
پس پش ڈالا ہوگا اس قوم کو حاضر کریں گے، ان لوگوں کو حاضر کریں گے۔ تو قرآن اور روزہ، رمضان یہ ان دو چیزوں سے ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن سے اور روزے سے ہے۔ قرآن کو کم از کم تراویح میں مکمل ایک قرآن سننا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ آیا تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ یہ ایسا دور ہے کہ یہ مسئلے چھیڑنے کا نہیں ہے، یہ اتحاد کا وقت ہے۔ ہمارا اتحاد ٹوٹ چکا ہے، ہم لوگ ٹوٹ چکے ہیں آپس میں، اور کتنا ٹوٹیں گے آپس میں لڑ کے۔ بھائی جس کو جو دکھ رہا اچھا حدیث سے معلوم ہے تو اس پہ عمل کرو، لیکن 20 رکعت پڑھنے والے کو یوں مت کہو کہ 8 رکعت قرآن سے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ بھائی کعبۃ اللہ کے اندر اور مسجد نبوی کے اندر کبھی بدعت داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول یوم سے 20 رکعت وہاں تراویح ہو رہی ہے۔ لیکن ہم ایک تہجد والی نماز کو جو کہ آدھی رات میں پڑھی جاتی ہے 8 رکعت، اس کو ہم عشاء بعد پڑھتے ہیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اور اس کو ہم تراویح ثابت کرتے ہیں۔ میرے بھائی آپ کو جو اچھا دکھ رہا وہ کرو، لیکن کسی پر اعتراض مت کرو۔ ہم پہلے ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ظالم اگر ہم پر ظلم کرے تو ہم اس کو دفاع کر سکتے ہیں۔ بھائی فقہا اور محدثین جنہوں نے پوری زندگیاں اپنی لگا دی قرآن و حدیث کے سمجھنے میں، امام ابو حنیفہ تقریباً 20 صحابہ سے ان کی ملاقات ثابت ہے، وہ غلط بات کیسے غلط چیزوں کی طرف کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ حرم کے اندر کیسے غلط چیزیں داخل ہو سکتی ہیں؟ سمجھنے والی بات ہے۔ آپ کو نہیں دکھ رہا اچھا، آپ مکہ پڑھو، لیکن لوگوں میں نفرت پیدا مت کرو۔ اسی طرح 20 پڑھنے والے 8 رکعت والوں کو مت کچھ بولو۔ اتحاد کا وقت ہے، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع آتا ہے کہ وہ افطاری کے وقت 5 منٹ پہلے بعض احباب وہ روزہ کھولتے ہیں اور وہ یہ دلیل ثابت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار جلدی کیا کرو۔ بھائی جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو جائے تو اب تاخیر نہیں کرنا ہے۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے کھول لینا۔ اس طرح لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری تاخیر سے کرو اور افطاری جلدی کرو۔ جلدی کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی الارم بج جائے یا اذان ہو جائے فوراً شروع کر دو، اب تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تاخیر کریں گے تو مکروہ ہوگا۔ بس اتنا مطلب ہے، اسی میں پورے مسلمان اور نوجوان نسلیں لڑی اور بھیڑی رہتی ہیں۔ رمضان میں جو علماء کرام کو عبادت کرنا ہوتا ہے وہ نوجوان بچے علماء کے پاس آتے ہیں اور دماغ کھاتے رہتے ہیں۔ بھائی جو حضرات دینی تعلیم میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے رہتے ہیں، مفتی لوگ، وہ دین کو جانتے ہیں۔ صرف ترجمہ دیکھ کر شریعت کو اور فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ شریعت حدیث دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا میرے بھائی۔ حدیث میں یہ بھی ہے بعض جگہ کہ رفع دین ہے، بعض جگہ ہے رفع دین نہیں ہے۔ کیسے سمجھیں گے کہ کون سی حدیث پہلے والی ہے؟ کون بتائے گا آپ کو؟ ترجمہ دیکھ کر کیسے سمجھیں گے کہ رفع دین والی پہلی حدیث ہے یا بغیر رفع دین؟ دونوں حدیث صاحب، دونوں طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو اچھا دکھ رہا کرو۔ آپ طے نہیں کر سکتے کہ کون پہلے والی حدیث ہے کون بعد والی حدیث ہے۔ آپ صحیح حدیث کی روشنی میں عمل کر رہے کرو، لیکن جو لوگ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر فتویٰ دیا ان پہ کیچڑ مت اچھالو۔ جو بزرگان دین تابعین نے صحابہ کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے جو فتویٰ دے دیا پہلے صدی میں، اس صدی پر عمل کرنے والے اکثر جو ہیں ان پر اعتراض مت کرو۔
آپ صحیح حدیث پہ عمل کریے. دونوں کے پاس حدیث ہے لیکن لڑنے کا وقت نہیں ہے. رمضان عبادت کا مہینہ ہے, رمضان ریاضت کا مہینہ ہے. اسی طرح بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ترجمہ دیکھ کر آپ حدیث کو مکمل نہیں سمجھ سکتے. اب دیکھیے اگزامپل, میں کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا, میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو مسائل میرے پاس آتے ہیں ان مسائل کو واضح کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ سب کو بتا دی تو سب سن لیں گے, اپنے نظریے ان پہ عمل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو حرکت دیتے تھے. تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ انگلی کو حرکت دیتے تھے. ایک جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں, یعنی جب اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے, تشہد سیدھا مجلس, وہ جلسے میں نہیں, تشہد کا ذکر ہے حدیث میں کہ تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو, ایک جگہ ہے کہ اشارہ کرتے تھے اور ایک جگہ ہے کہ حرکت دیتے تھے. اب ترجمہ دیکھ کر جنہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے تھے, وہ بار بار حرکت دے رہے. لیکن جس طرح انگلش کے گرامر ہوتے ہیں, واویلز ہوتے ہیں اور دیگر جو ہوتے ہیں, یہ جو انگلش کے گرامر ہوتے ہیں, اسی طرح عربی کے گرامر ہیں جو ہر عربی جاننے والا سمجھ نہیں سکتا. جو پی ایچ ڈی کیا ہوا رہتا وہ سمجھتا ہے. باب تفعیل سے جو صیغہ آتا ہے اس کا حرک یحرک تحریک, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک مرتبہ ہلانا. کسی چیز کو میں نے اس کو ہلایا, آپ بولے حرکت دیے, اور اس کو میں بار بار ہلایا, آپ بولیں گے حرکت دیے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہوا نا, حرکت دیا, ہلانا ہوا نا. میں ایک مرتبہ ہلایا, میں بار بار ہلا رہا ہوں. دونوں کو آپ اردو میں ہلانا ہی بولیں گے, لیکن عربی میں فرق ہوتا. حرک یحرک تحریک باب تفعیل سے جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک مرتبہ ہلانا, اور تحرک یا تحرک تحرکا باب تفاعل سے جو آتا ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کو بار بار ہلانا. اور حدیث مبارکہ میں جس صیغے سے ذکر ہے وہ باب تفعیل سے ہے, یعنی حرک یحرک کان یحرک اصبعہ, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو تشہد میں حرکت دیتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. نماز میں خلل ہوتا ہے میرے بھائی. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھے, آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی صحابی ہیں, آپ امہات المومنین ہیں, وہ نماز کی حالت میں یوں حرکت کر رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیے, حالانکہ پورا دھیان اللہ کی طرف ہے. اور جن انگلی کی وجہ سے ہماری نمازیں اور بازو والے کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں, ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا عربک, ہم ترجمہ دیکھ کے بس بولتے ہیں کہ صحیح حدیث سے عمل کر لیں گے. تو آپ کو جو اچھا دکھ رہا کرو, لیکن اس کی وجہ سے دوسروں کو لڑائی جھگڑے کرنا اچھی بات نہیں ہے. رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان میں ہم جس طرح اپنی عبادت میں کریں گے, پورے سال اس کے اثرات مرتب ہوں گے. تو ان چیزوں سے, لغویات سے ہمیں احتراز کرنا ضروری ہے. عموماً رمضان کے مہینے میں دینداری ہے نا, وہ جوش مارنے لگتی ہے نوجوان بچوں میں, جوش مارنے لگتی ہے, وہ آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگتے ہیں, نہیں یہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, وہ غلط ہے. نہیں, آپ کے پاس بھی علماء کرام ہیں, ان کے پاس بھی علماء کرام ہیں, رجوع کیجئے, ترجمہ دیکھ کے مت سمجھنے کی کوشش کیجئے. جنہوں نے پوری زندگیاں لگا دی قرآن و حدیث کے سمجھنے میں, ان کی بات بھی کبھی قبول کیجئے. آج کل جو فتنہ چلا ہے وہ برادرز کا فتنہ ہے. ایسے برادرز یوٹیوب پر بھرے پڑے ہیں جو ترجمہ دیکھ کر قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابا اور امی والدین کے تعلق سے صحابہ کرام بھی خاموش ہے, تابعین بھی خاموش ہے, تبع تابعین بھی خاموش ہے, بزرگان دین بھی خاموش ہے, اور علماء کرام بھی اس زمانے کے بھی خاموش ہے. کہ نبوت 40 سال میں ملی,
ان کے امی ابا پہلے ان کا انتقال ہوا، آیا وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ صحابہ کرام اس پہ خاموش ہے، اپنی زبان کو لگام دیے ہوئے ہیں. تابعین، تابعین، اولیاء مجتہدین تمام. لیکن آج کل کے جو برادرز ہیں اور ایڈوکیٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ شرماتے ہیں بولنے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور کے امی ابا جہنمی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. بھائی جو نبی پوری امت کو جنت میں لے جائیں گا، ان کے ماں باپ کیسے جہنم میں چلے جائیں گے؟ اور ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہے، صحابہ کرام جب خاموش ہے، اور علماء کرام جب خاموش ہے، آپ کون ہوتے ان پہ لب کشائی اور ان پہ گستاخی کرنے والے؟ خدا کرتا کہ آپ کی زبان گم ہو جاتی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پہ آپ اس طرح الفاظ کسے. علماء کرام سے رجوع ہوئیے، وہ آپ کو مکمل دین کی تشریحات بتائیں گے. ترجمہ دیکھ کر قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا جا سکتا. حدیث میں یہ بھی ہے لا صلاۃ لا وضوء بمن لم یسمی. صحیح حدیث ہے، بالکل ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہوا. کتنے لوگ ہیں جو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور اب تک آپ کی نماز جو بغیر بسم اللہ کے وضو کرے، ان نماز کی کیا حالت ہے جب آپ کا وضو نہیں ہوا؟ حضور بول رہے وضو نہیں ہوا آپ کا، کہ لا وضو بمن لم یسمی، جو بسم اللہ نے پڑھا اس کا وضو نہیں ہوا. اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا. ترجمہ دیکھ کر آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ استحباب پہ محمول ہے. یہ حدیث مستحب ہے، استحباب پہ معمول ہے کہ بسم اللہ پڑھنا نہیں وضو ہوا یعنی کہ ثواب نہیں ملے گا. یہ کون بتائیں گا؟ حدیث میں لکھا ہوا رہتا، خالی ترجمہ لکھے ہوا رہتا وہاں پہ. اب بولتے نہیں ہم خالی قرآن حدیث پہ عمل کریں گے، قرآن حدیث پہ عمل کریں گے. حدیث کو، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، علماء کرام کی نگرانی میں پڑھیے. برادرز کے فتنے سے بچیے. ہر طبقے میں جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں علماء کرام موجود ہیں. جو واقعی علماء کرام ہیں ان علماء کرام سے رجوع ہوئیے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی. لیکن برادرز کے فتنے سے دور رہیے، ان کے بیانات سننے سے دور رہیے. وہ مسلمانوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، نوجوان نسلوں کو دین سے دور کر رہے ہیں. حج کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھی. پوری حدیث کھنگال لیجئے، پی ایچ ڈی کیا ہوا. حج میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کھول کے، اور ہم منع ہے صرف 2 کپڑے پہننا ہے، اس کے علاوہ کبھی بھی سر کھول کے نماز نہیں پڑھے. لیکن وہی حج والی حدیث کو ہم فٹ کر کے نوجوانوں کو بے سر کر دیے، بغیر ٹوپی کے کر دیے. کون لوگ ہیں یہ وہی برادرز لوگ ہیں جن کو ماہانہ پیسے ملتے ہیں یوٹیوب کی طرف سے. ان کو آپ کے دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں 4 چیزیں پہنتے تھے. ٹوپی رہتی تھی، پھر امامہ رہتا تھا، اس کے بعد یہ رومال رہتا تھا، اور ایک شال رہتی تھی کھندے پہ، کبھی کبھی سر پہ ڈال لیتے تھے. ہم ایک چیز بھی نہیں پہنتے. پوری زندگی کا معمول ہے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی تیل سے اتنی تر رہتی تھی، اتنا سر میں تیل لگاتے تھے کہ ٹوپی تیل سے تر رہتی تھی، یوں نچوڑتی تو تیل گرتا. ثابت ہوا نہیں ہوا؟ انہی چیزوں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان میں بچے، نوجوان بچے دماغ کھا جاتے ہیں اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے رہتے ہیں. بھائی عبادت کا مہینہ ہے، ان چیزوں میں پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے. پورے سال آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو مکمل طور سے سمجھائیں گے. لیکن رمضان میں آپس میں ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرنا، آپس میں ایک دوسرے میں رنجشیں پیدا کرنا، یہ مناسب نہیں لگتا. یہ عبادت کا مہینہ ہے اور قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے اور تراویح کا مہینہ ہے. تو روزے میں جس طرح کھانے اور پینے اور جماع سے رکنا ہے، اسی طرح روزے کے حالت میں ہم
غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے اور آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آپ کے پاس لڑائی جھگڑے کرنے آئے، بحث و مباحثہ کرنے آئے تو کہہ دینا انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، دور رہو۔ لڑائی جھگڑے چاہے دین کے تعلق سے ہو، حدیث کے تعلق سے ہو یا دنیاوی چیزوں کے تعلق سے ہو، لڑائی جھگڑے آپ عبادت کیجئے، عبادت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں قرآن کی تلاوت کیجئے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیے۔ جن گھروں میں دینداری ہوتی ہے اور جن گھروں میں مکمل دینداری ہوتی ہے، ان گھروں کی حالت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے استاذ ہیں، ان کی اہلیہ حافظ نہیں ہے، لیکن رمضان میں 15 قرآن ختم کرتی ہیں وہ۔ رمضان سے پہلے بچوں کی شاپنگ کر لیتی ہیں وہ، یعنی کہ شوہر کے ذریعے، اور جو بھی سلنا ہے کپڑے بچوں کے وہ رمضان سے 5 دن پہلے سل لیتی ہیں۔ رمضان میں نہ مشین کو ہاتھ لگاتی ہیں، نہ رمضان میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتی ہیں۔ ہر وقت میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، استانی ماں کے، حالانکہ نہ حافظ ہے۔ ایک مرتبہ میرا کپڑا پھٹ گیا، میں نے کہا استانی ماں میرا بغل پھٹ گیا، سل دو آپ۔ حیدرآباد میں ہے وہ، حشمت پیٹ میں۔ تو بولے بیٹے یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد آؤ، آپ کے پاس دوسرے کپڑے پہن لو۔ رمضان میں نہیں سلتی میں۔ تو ایسے لوگ بھی ابھی ہیں، تو ایسا ماحول قائم کرے، اور بچوں کو یہ چھٹیاں جو چل رہی ہیں، ان کو چھٹیوں میں اوقات، ان کے قیمتی اوقات بنائیں۔ یہ جو ادھر ادھر پھر رہے، گیموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ٹک ٹاک میں نوجوان جو پڑے ہوئے ہیں، بھائی اس سے روزے خراب ہوں گے، اس سے روزے خراب ہوں گے۔ آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، ان سے روزے خراب ہوتے ہیں، اور روزہ ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل آنے والے مہمان یعنی رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں بحث و مباحثہ